السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزے تھے۔ ان معجزوں میں سے بہت بڑا معجزہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین نے ایک رات میں یا رات کے کچھ حصے میں ساتوں آسمانوں کا سیر کرایا۔ یہ اللہ کے رسول کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام لینے آئے، براق پر سوار ہو کر اللہ کے رسول آسمانوں پر سیر کرنے گئے۔ اب اس کو سن لیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سنو، اس ولی کی بات عرض کرتا ہوں جو ولی ماں کے پیٹ سے ولی تھا، بلکہ صرف ماں کے پیٹ سے نہیں، جس کی ولایت کے ڈنکے عالم ارواح سے بج رہے تھے۔ اللہ اکبر! ابھی میرے غوث سیدنا غوث الثقلین کی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ سرکار مدکرام صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ میرے سرکار نے وہاں ایک جوان کو دیکھا جہاں عام فرشتوں کے پر بچ چکے تھے۔ اس جوان کو دیکھ کر میرے آقا علیہ السلام نے تعجب فرمایا۔ وہ جوان قریب آ کر سلام کرتا ہے اور اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ اس کی گردن پر قدم رکھتے ہیں اور اوپر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ اپنے اللہ سے پوچھتے ہیں، مولا جہاں عام فرشتوں کے پر تھک گئے وہاں یہ نوجوان کون ہے، کیسے آیا؟ ارشاد ہوا، محبوب یہ تیری اولاد ہے، میرا ایک بندہ ہے، اس کا نام عبد القادر ہے۔ جو شان ہم نے تجھے نبیوں میں عطا کی ہے وہ شان ہم نے اس کو ولیوں میں عطا کی ہے۔ یعنی جب اللہ کے رسول آسمانوں پر سیر کرنے گئے، معراج کرنے گئے، اللہ کے رسول سے پہلے وہاں پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی صاحب وہاں پہنچے ہوئے تھے، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ وہ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے نہیں، وہ تو بعد میں پیدا ہوئے۔ اب مولوی صاحب کو سنے کہہ رہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، اس کے باوجود وہ اتنے کرنی والے تھے، وہ اتنے اس کے پاس اختیارات تھے، وہ اللہ کو اتنے مقرب تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے معراج پر پہنچے ہوئے۔ پہلے اس کی بات سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ نے بات سن لی، یعنی وہ اتنے کرنے والے تھے، وہ اتنے مختار تھے، اس کے پاس اتنے اختیارات تھے، وہ اللہ کے اتنے مقرب تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید الرسول ہیں، امام کائنات ہیں، خاتم النبیین ہے، امام کائنات خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ آسمانوں کا سیر کرایا۔ مگر یہ پیران پیر وہ ہستی ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آسمانوں پر پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں اللہ سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اتنا بڑا جھوٹ، یعنی یہ بات ان کو کس نے بتائی ہے؟ کیا یہ قرآن میں ہے؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں یہ ہے؟ اللہ کے رسول آسمانوں پر سیر کرنے گئے، اللہ رب العالمین نے آسمانوں کا منظر بیان کیا، اللہ کے رسول نے جنت کا منظر بیان کیا، اللہ کے رسول کو یعنی جہنم دکھایا گیا، جہنم دکھایا گیا۔ اگر یہ وہاں پہلے پہنچے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے کیوں نہیں بتایا؟ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کو پاؤں نہیں ہوتے، پیر نہیں ہوتے۔ اتنا بڑا جھوٹ، یعنی منبر رسول پر کھڑے ہو کے امت کو گمراہ کرنا، یعنی یہ سب سے بڑا ظلم ہے، امت کو گمراہ کرنا۔ یعنی جس بات کا نہ کوئی سر ہو نہ پیر ہو، یہ اس کو جو ہے نا بڑے ڈٹائی کے ساتھ جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ بندہ ابھی پیدا نہیں ہوا، عبد القادر جیلانی صاحب ابھی پیدا نہیں ہوئے، اس کے باوجود وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، اور پھر اللہ کے رسول جب آسمانوں پر سیر کرنے گئے، آسمانوں پر سیر کرنے گئے اس سے پہلے وہ بندہ وہاں پہنچے ہوئے تھے، اتنے بڑے کرنی والے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی یہ ولیوں کے رمز ہیں، یہ ولیوں کے راز ہیں جو آپ نہیں جانتے۔
اگر ان سے سوال کر لیں۔ یہ راز نہیں ہے، یہ گستاخیاں ہیں، یہ راز نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ راز نہیں ہے، یہ گمراہی ہے جو لوگوں کے سامنے بیان کر کے لوگوں کے عقائد خراب کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن الکریم کا صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن الکریم کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم قرآن الکریم کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ عقیدہ قرآن ہمیں اللہ رب العالمین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔